السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک انسان اولاد کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، جوان کرتا ہے، لیکن وہی اولاد کبھی کبھار اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ انسان اس کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، لیکن بسا اوقات انسان کے لیے اولاد بہت بڑی آفت، مصیبت اور زحمت بن جاتی ہے۔ آئیے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اولاد ایک انسان کے لیے مصیبت اور زحمت کیوں بن جاتی ہے۔ اگر دوسرے معنی میں یہ سوال ہم اس طرح کر سکتے ہیں، اگر دوسرے معنی میں ہم یہ سوال کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آخر اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی باغی کیوں ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تین ہیں۔ اولاد نافرمان ہو، باغی ہو، مطیع فرما بردار نہ ہو تو اس کے تین وجہوں میں سے کوئی نہ ایک ضرور وجہ پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، اس کا یہ قدرت ہے کہ جہاں پر نیکی ہوگی وہیں پر بدی ہوگی، جہاں پر اچھائی ہوگی وہاں پر برائی لازمی ہوگی، جہاں فرما بردار لوگ پائے جائیں گے وہاں نافرمانوں کی کثرت بھی پائی جائے گی۔ یہ قانون ہے اللہ رب العالمین کا، اور اللہ رب العالمین کے اس قانون کے مطابق اولاد انسان کی کبھی فرما بردار بھی ہوتی ہے اور کبھی نافرمان بھی۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آدم علیہ السلام کے اولاد کو دیکھ لیجئے۔ ایک ان کا لڑکا ہے حابیل، جو کہ بڑا اطاعت گزار، فرما بردار اور نیکوکاروں میں سے تھا، اور دوسرا ان کا لڑکا قابیل جو قاتل نکلا، حاسد نکلا، جلنے والا نکلا، اپنے ماں باپ کا نافرمان نکلا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے فرما بردار اولاد کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نافرمان اولاد نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں والدین کیا قصور ہوتا ہے، والدین کی غفلت ہوتی ہے، ان کی کوتاہی ہوتی ہے، ان کی عدم توجہی ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال نہیں ہوتی، کہ جس کی وجہ سے اولاد ایسے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں جو وہی اولاد بعد میں جا کر اپنے والدین کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، وہی اولاد اپنے والدین کے لیے بعد میں جا کر مصیبت کا سامان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا تھا، اذا كان رب البيت ضاربا على وجهه فلا تلومن الاولاد على الرقص۔ جب گھر کا سرپرست، گھر کا بڑا طبلہ بجانے والا ہو، ڈھول پیچنے والا ہو تو ناچنے والی اولاد کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر گھر کا سرپرست، گھر کا بڑا، گھر کے ذمہ دار، گھر کے والدین درست ہوں تو اولاد درست ہوگی۔ اگر یہ بگڑے ہوئے ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ اولاد بھی بے راہ روی کے راستے پر چل نکلے گی، دوڑ پڑے گی۔ یہ دوسری وجہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور ایک تیسری اور بڑی اہم وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے والدین کے کبھی نافرمان ہوئے ہوں، ہم کبھی اپنے والدین کے باغی ہوئے ہوں، کہ جس کا ثمرہ، جس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو نافرمان اولاد کی شکل میں سزا عطا کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت بنایا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، اور بت فروشی بھی کیا کرتے تھے، بت بیچا بھی کرتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے لائق فرزند کا ان کے ساتھ کیسا سلوک رہا، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کیا ہی اچھے انداز میں کھینچا ہے۔ جب بھی اپنے والد صاحب کو سمجھانا ہوتا، ان کو دعوت دین پیش کرنی ہوتی تو کیا لہجہ ہوتا، کیا انداز ہوتا، کیسا مخاطب کرتے؟ یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے ابو جان، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ دیکھیں کتنا نرم انداز ہے،
کتنا محبت بھرا ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے حق میں ایک الفاظ کا تحفہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، لیکن والد صاحب اس کے رپلے میں کیا کہتے ہیں، نتیجے میں جواب کیا دیتے ہیں، اے ابراہیم اگر تم مجھے یہ دعوت دینے سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار کر تمہیں رجم کر دوں گا، مجھے چھوڑ دو اور یہاں سے چلا جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اے میرے پیارے ابو جان تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کروں گا۔ دیکھیے ایک والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک، اس کے باوجود ایک بیٹے کا اپنے والد کے ساتھ اتنا نرالا انداز، اتنا بہترین سلوک، اس کا نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ کتنا اچھا نکلا۔ دیکھیے کہ یہی بیٹے کو اللہ رب العالمین نے جب ایک بیٹا نوازا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، جب باپ نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، میں بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، تو جب باپ نے اپنے بیٹے کے سامنے رکھا کہ میں نے ایسا ایسا تمہارے متعلق خواب دیکھا ہے، تو بیٹے نے کیا کہا، وہی الفاظ استعمال کیے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نافرمان باپ کے حق میں استعمال کیے تھے۔ کیا فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابو جان آپ کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے، ان کے اطاعت گزار ہوں گے، ان کے وفا شعار ہوں گے، تو آنے والی اولاد بھی ہماری فرما بردار ہوگی، ہماری اطاعت گزار ہوگی، ہماری وفا شعار ہوگی۔ اگر ہم اپنے والدین کے کبھی نافرمان رہے ہوں، ہم اپنے والدین کے کبھی باغی رہے ہوں، تو یہ بات یاد رکھیں، الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف نگاہ ڈورائیے، دوسری طرف نگاہ ڈالیے، ان کی اولاد کا جائزہ لیجئے، نافرمان اولاد، باغی اولاد، یہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، بڑے عبادت گزار تہجد گزار ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد جو چل پڑی ہے اس کا کیا ہوا، اس کا یہی نتیجہ نکلا کہ یہ بھی کبھی اپنے والدین کے نافرمان رہے ہوں، یہ بھی اپنے والدین کے کبھی باغی رہے ہوں، ان سے سرکشی کرنے والے ہوئے ہوں، کہ جس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے نافرمان اولاد کی شکل میں انہیں عطا کیا تھا۔ محترم ناظرین، تو یہ تین اسباب تھے۔ سب سے پہلا سبب جو تھا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے فرما بردار اولاد سے عطا فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نافرمان اولاد نصیب کرتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ والدین اگر غفلت کریں گے تو نتیجے میں اولاد بہک جائے گی، وہ نافرمان بن جائے گی۔ اور تیسرا اور اہم سبب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے والدین کے فرما بردار اطاعت گزار بنے، نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمیں جو ثمرہ دے گا اولاد کی شکل میں وہ بھی اطاعت گزار اور فرما بردار بنے گی۔ میں یہیں پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کی اولاد کو وہ اطاعت گزار بنا، ہم سب کو فرما بردار اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔